اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ و تعالی اللہ کے فضل، اللہ کی عطا سے ہم آپ کو بتائیں گے حدیث کرتاس پہ آج ہم بات کریں گے انشاءاللہ۔ آپ یقین مانیے، اگر آج آپ نے میری یہ گفتگو سماعت فرما لی تو پھر آپ کو کسی اور کی سننے کی ضرورت نہیں پڑے گی، میں اس بات کو بالکل کھول کے رکھ دوں گا۔ حدیث کرتاس کیا؟ اصل حق ہر وقت حسن اللہ یاری یہ بولتا رہتا ہے کہ ابھی حضرت عمر نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ورق مانگا تھا، کاغذ مانگا تھا، نہیں دیا، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لکھنا چاہ رہے تھے، وصیت لکھنا چاہ رہے تھے۔ شیعہ اکثر یہ اچھالتے ہیں بات۔ آج ہم بتائیں گے وصیت لکھنا بھی چاہ رہے تھے نا اللہ کے نبی، تو کس کے لیے لکھنا چاہ رہے تھے اور وہ بات کیا آتی ہے؟ حسن اللہ یاری آدھی بات کرتا ہے۔ انشاءاللہ پہلے ہم بخاری شریف کھولتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، بخاری شریف پہلے ہم کھولیں گے۔ یہ ہم بخاری شریف آج یہ ہم نے بخاری شریف کے اندر گئے، ہم صحیح بخاری میں، صحیح بخاری کے اندر اب آپ دیکھیے حدیث نمبر ہم ڈالیں گے 114۔ 114 ہم نے اس میں لکھا ہے فائنڈ۔ اب آپ دیکھیے یہ صحیح بخاری آ گئی۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی ایسی تیسی کر دیں گے رافضی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 104۔ اب اس حدیث کو خود پڑھیں، اب پڑھیں گے اس حدیث کو، دیکھیں جو ہمارا مطلب ہے وہ پڑھیں گے ہم انشاءاللہ۔ دیکھیے، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرض میں شدت ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس سامان کتابت لاؤ تاکہ تمہارے لیے ایک تحریر لکھ دوں تاکہ بعد میں تم گمراہ نہ ہو سکو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں سے کہا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف کا غلبہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے۔ خود دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ ہو، درد نہ ہو، اور تو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تکلیف ہو رہی تھی، اسی لیے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی ایک محبت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کو کیوں تکلیف دے رہے ہو، اس وجہ سے آپ نے روکا تھا۔ اور آگے دیکھیے کتنی پیاری بات کی حضرت عمر نے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے جو ہمیں ہدایت کے لیے کافی ہے۔ کیا یہ غلط کہا حضرت عمر نے؟ کیا قرآن ہمیں کافی نہیں ہے؟ اللہ کا کلام ہمیں کافی نہیں ہے؟ مجھے بتائیے نا پیارے بھائیوں۔ یہ اگر آپ کو کسی سے محبت ہو، آپ کو کسی سے مطلب آپ کسی سے انسیت رکھتے ہو، پیار رکھتے ہو، یہ پوری سنیے گا گفتگو، آگے میں مولا علی کے حوالے بھی دوں گا انشاءاللہ، اور ایسا حوالہ دوں گا اس کو حسن اللہ یاری کو دن میں تارے نہ نظر آئے، میرا نام حماد شاہ نہیں، اور میں اس کو چیلنج کرتا ہوں مناظرے کا۔ حسن اللہ یاری، یہ حماد شاہ حسینی سید ہوں اللہ کے فضل سے، چیلنج کرتا ہوں تجھے، چیلنج کرتا ہوں تجھے کہ حدیث کرتاس پر مناظرہ کر مجھ سے، چیلنج کرتا ہے حماد شاہ تجھے۔ اب سن، اور تو کرے گا نہیں انشاءاللہ اس گفتگو کو سننے کے بعد، تو نہیں کرے گا، تو دیکھ، تو نے کہا نا اپنی کتابوں سے ثابت کرو، ہم کرتے ہیں نا، ہم بیٹھے یار ایسے ہی بیٹھیں گے، یہ اہل سنت کا بچہ کافی ہے تیرے لیے، علماء تو بہت بڑی چیز ہے، ہم تو ان کے خادم ہیں علماء کے۔ تو بھائی بات سنو، سمجھو۔ ابھی حضرت عمر نے کیا فرمایا؟ ایک بات کہ حضور کو تکلیف ہو رہی ہے، حضور تکلیف میں، اب آپ کا کوئی رشتہ دار قریبی ہو جس سے آپ کو محبت ہو، وہ تکلیف میں ہو آپ کے سامنے، کہ آپ اس کو کوئی بھی کام کرنے دیں گے؟ آپ یہ چاہیں گے کہ اس کو کوئی مشقت پہنچے جبکہ وہ اتنے دکھ میں ہے، تکلیف میں ہے، اور آپ کے پاس اس کی بات کا متبادل بھی موجود ہو؟ کیا آپ اس کو تکلیف دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے اگر آپ محبت کرتے ہیں۔ ایسی حضرت عمر حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ ارے یہ تو نبی حضرت عمر کی محبت تھی کہ آپ نے کہا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکلیف کا غلبہ ہے اور ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن موجود ہے، ہدایت کے لیے کافی ہے، جو ہمیں کافی ہے۔ یہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات تھی حضرت عمر سے۔ لیکن حسن اللہ یاری یہ جملہ کھا جاتا ہے جو بخاری میں موجود ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ہمیں قرآن کافی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تکلیف کا غلبہ ہے، یعنی حضور تکلیف میں ہے، اور کوئی اپنے محبوب کو تکلیف میں دیکھ کر اس کو اور مشقت دینا چاہے گا؟ ہاں یا نہ؟ یہ بخاری میں بھی روایت ہے، اور صحیح مسلم شریف میں اس حدیث کا نمبر ہے 4231، 4234، صحیح مسلم 4234، اور اس بخاری 114۔ یہ بخاری 114 سے ہم نے پڑھا۔ اب آئیے آگے، اس نے کہا تھا نا وصیت دکھاؤ صدیق اکبر کی، صدیق اکبر کی وصیت دکھاؤ بھائی۔ اب ہم اس کو وصیت بھی دکھائیں گے انشاءاللہ۔ اب ہم پہلے کھولیں گے مشکات شریف، اب ہم پہلے کھولیں گے مشکات شریف، یہ دیکھیے گا، یہ ہم مشکات شریف کے اندر گئے، اور پھر اس کے بعد اب ہم حدیث نمبر دے کے ڈالیں گے۔ مشکات شریف ہم نے کھولی ہے بھائیو، آج میں اس کو دکھاؤں گا وصیت، میں نے کہا تھا کہ میں اس کو وصیت دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں اللہ یاری کو وصیت دکھاؤں گا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے حدیث نمبر ڈالا ہے دوستوں،
6021 مشکات شریف کا حدیث نمبر ہے، مشکات المصابیح 6021. صحیح ہے. اب یہ صحیح ہے حدیث، حکم الحدیث بھی دیکھ لے. صحیح ہے. اس کو میں اور بھی کتابوں سے دکھاؤں گا انشاءاللہ آج. اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرض میں مجھے فرمایا، اما عائشہ فرمائے مجھ سے فرمایا کہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ، تاکہ اپنے والد ابو بکر اور اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ حتیٰ کہ میں تحریر لکھ دوں، تاکہ میں کچھ لکھ دوں. مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں. آپ جملہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ دیکھیے. آپ سے کیا فرما رہے؟ خود پڑھیں، عربی بھی پڑھیں، مشکات شریف میں نے کھولی بھی ہے. آبائی کی و اخا کی، یعنی اپنے بھائی اپنے باپ اپنے بھائی کو بلا لو. حتیٰ اکتبا کتاباً فانی اخاف، مجھے ڈر ہے اس بات کا، ان یتمنا متمنن ویقول قائل، کہ کہیں کوئی کہنے والا یہ نہ کہہ دے کہ اس کا حق ہے. آپ دیکھو جملہ دیکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے بھائی کو میرے پاس بلاؤ حتیٰ کہ میں تحریر لکھ دوں. مجھے اندیشہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا نہ کرے. کس چیز کی تمنا؟ اور کوئی کہنے والا کہے کہ میں خلافت کا مستحق ہوں، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابو بکر کو ہی قبول کریں گے، صرف ابو بکر کو ہی قبول کریں گے. یہ حدیث مسلم میں بھی ہے. صحیح ہے. آپ اندازہ لگائیے بھائیو کہ کس نے کہا تھا خلافت دکھاؤ اپنی کتاب سے، حدیث کی اپنی کتاب سے خلافت دکھاؤ. میں انشاءاللہ اسے حدیث شریف سے خلافت دکھا رہا ہوں، یہ آپ کے سامنے ہے بھائیو. تو حضرات گرامی، اب یہ آپ دیکھیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے خلافت لکھوائی ہے. خلافت لکھوائی ہے کس نے؟ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور یہ بھی بول دیا کہ کوئی تمنا نہ کرے خلافت کی، کوئی کہنے والا یہ نہ سمجھے کہ وہ خلافت کا مستحق ہے، حالانکہ اللہ اور تمام مومن صرف ابو بکر کو ہی قبول کریں گے. کہو سنیو سبحان اللہ. یا اللہ یاری، میں تیری جو چیلنج تھا نا اس کو بیچ چوراہے پہ میں نے تجھے ٹھوکا ہے. یہ بخاری میں دکھا رہا ہوں، صحیح مشکات المصابیح میں دکھا رہا ہوں، 6021 مشکات حدیث کی کتاب میں. دیکھ تو بول رہا تھا نا حدیث دکھاؤ حدیث دکھاؤ، یہ حدیث دکھا رہے ہیں بھائی، ہم تجھے حدیث دکھا رہے ہیں، قول صحیح حدیث دکھا رہے ہیں. دیکھ لے، حکم بھی لگا ہے. اب میں صرف اس سے نہیں اور بھی کتابوں سے دکھاؤں گا انشاءاللہ، میں اور بھی کتابوں سے دکھاؤں گا میرے پیارے. یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے، یہ مسلم میں بھی ہے. آپ دیکھ سکتے ہو، میں نے جیسے آپ کو دکھایا تھا یہ دیکھو، آپ دیکھ سکتے ہو راوا مسلم میں بھی روایت موجود ہے. صحیح ہے. اب ہم اسی حدیث کو، یہ جو حدیث ہم نے ابھی دیکھی نا ادھر والا، یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، یہ بھی بتا دوں. اب یہ اس حدیث کو ہم کھولیں گے سنن کبریٰ للبیہقی میں، وہاں پہ بھی ہم دیکھیں گے نا امام بہقی رحمہ اللہ نے پوری تحقیق کی ہے. میں اس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑوں گا رافضی کے لیے انشاءاللہ. یہ سنن کبریٰ للبیہقی ہم نے کھولی اور اس کے اندر حدیث نمبر ہے 16594. یہ دیکھیں ابھی ہم ڈالیں گے اس میں. اس کی تو آج میں دیکھو کیسے کس کا کام اتارتا ہوں انشاءاللہ. اب دیکھیے گا 16594 یہ حدیث نمبر ہے سنن کبریٰ للبیہقی میں پوری تحقیق کے ساتھ. ابھی حدیث کھلے گی، اب ہم دیکھیں گے. یہ دیکھیں جی پوری حدیث ہے، اخبرنا محمد بن عبداللہ پوری سند کے ساتھ سنن کبریٰ للبیہقی میں. مسلم میں بھی پوری سند ہے اس کی. راوائے مسلم، یہ دیکھو کیا لکھا ہے، روایت المسلم فی الصحیح. صحیح ہے، یہ مسلم کی روایت ہے. ان عبید اللہ ابن سعید ان یزید ابن ہارون و اخرجہ البخاری من حدیث القاسم بن محمد ان عائشہ رضا. صحیح حکم الحدیث صحیح، پوری تحقیق کی ہے امام بہقی علیہ رحمہ، پوری تحقیق صحیح. اور مسلم فی صحیح، صحیح مسلم میں یہ روایت ہے، وہاں سے آپ نے لی ہے. صحیح حکم الحدیث صحیح. اب آ جاؤ آگے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کی بیماری کی ابتدا ہوئی
تو اس دن آپ میرے گھر میں تشریف لائے. میں نے کہا ہائے میرا سر. تو آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ اگر تو میری زندگی میں فوت ہو گئی میں تجھ پر نماز پڑھوں گا, تجھے دفن کروں گا. فرماتی ہیں میں نے کہا آپ تو اس دن اپنی بعض بیویوں کے ساتھ خوش ہوں گے. اچھا ہائے میرا سر, اپنے والد اور اب سنیے اپنے والد اور بھائی کو میرے پاس بلاؤ تاکہ میں ابو بکر کے لیے کچھ لکھ دوں. وہ جو لکھنا تھا نا, جو شیعہ چیخ رہے ہیں لکھنے نہیں دیا, وہ ابو بکر کے لیے لکھنا تھا. یہ دیکھو وہی علالت کا دور ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ابو بکر کے لیے کچھ لکھ دوں, کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ بعد میں کوئی تمنا کرے اور کوئی بات کہے ابو بکر کے علاوہ, جبکہ مومن اور اللہ اس سے انکار کریں گے. مومن اور اللہ ابو بکر کے علاوہ کسی کو خلافت کے لیے قبول نہیں کریں گے. دیکھو صحیح حدیث ہے, سنن کبریٰ للبیہقی شریح حدیث نمبر 16594. اب مجھے ایک بات بتاؤ, یہ ہم نے وصیت دکھا دی, مسلم میں بھی ہے یہ وصیت, مشکات المصابیح میں بھی ہے, مسند احمد میں بھی, اور میں نے بہقی سے پوری صحیح روایت آپ کے سامنے پیش کر دی. بلا لو اپنے بھائی کو. یہ وہی علالت کا دور ہے, یہ وہی وقت تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری کی حیت تھی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری کی تکلیف میں تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اور کس کے لیے لکھوانا تھا؟ ابو بکر, اور ان ابو بکر کے لیے لکھوانا تھا. کس بات کا؟ اس میں پوری وضاحت ہے کہ خلافت لکھوانی تھی, ابو بکر صدیق کی خلافت لکھوانی تھی اللہ کے نبی کو. اور حافظی حسن اللہ یاری تو کہتا ہے نا دکھاؤ وصیت, دکھا دی ہم نے تجھے اپنی کتاب سے, ذلیل آ گیا. اور ایک چیز میں اب بھی اگر تجھے کوئی تکلیف ہے, اب بھی, حالانکہ اب نہیں ہونی چاہیے, میں نے پوری وضاحت دے دی دلائل کے ساتھ حدیث کرتاس پہ, تو اب میں اگر اب بھی تجھے تکلیف ہے نا تو ایک منٹ تو رک, مسند احمد میں کھولتا ہوں, تو رک ایک منٹ. یہ دیکھ, اب ہم مسند احمد کھولیں گے بھائیوں, یہ مسند احمد میں گئے. اب دیکھو یہ ہم نے اس پہ کلک کیا, حضرت مسند احمد کھولی. اب ہم اس مسند احمد کھولیں گے. دیکھو اب مسند احمد میں حدیث نمبر 655, سب کھولو, سب کھولو جس جس کے پاس ہے. آج میں انشاءاللہ حسن اللہ علی کی ٹھوکوں گا منجی. 655 بڑی بکواس کرتا ہے نا یہ بندہ, اس کے بھائی یہ چھپ جائے گا, یہ اس مسئلے کو نہیں چھیڑے گا انشاءاللہ آپ کے. حدیث کرتاس کاغذ قلم نہیں دیا. حضرت عمر کو پہ فتویٰ لگاتے تقدم اللہ کر دیا. حضرت عمر کافر ہو گئے, معاذ اللہ استغفر اللہ, حسن اللہ یاری کا تقدم اللہ کے نبی کی بات نہیں مانی. اچھا یہ رک. حضرت علی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک طبق لانے کا حکم دیا تاکہ آپ اس میں ایسی ہدایت لکھ دیں جن کی موجودگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت گمراہ نہ ہو سکے. مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں کاغذ لینے کے لیے جاؤں اور پیچھے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز کر جائے, اس لیے میں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے منہ زبانی بتا دیجیے. اب رسول اللہ کا حکم حضرت علی نے بھی نہیں مانا, اور وہی علت بیان کری جو حضرت عمر نے کی تھی کہ رسول اللہ تکلیف میں, وہی علت مولا علی بیان کر رہے ہیں. دیکھو حضرت عمر اور حضرت علی کی سوچ بھی ملتی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اب مجھے پتا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم بھی وہی علت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر تھا کہیں پرواز نہ کر جائے. تو رسول تکلیف میں تھے, وہ آپ ان کے سامنے تھے پیارے بھائی, آپ کے سامنے نہیں تھے, اس لیے آپ کو یہ غلط جو ہے نا شک و شعبہ میں آپ پڑ گئے ہو سارے شیعہ. تو حدیث کرتاس کا مسئلہ میں نے ایسا سولو کیا ہے نا انشاءاللہ. بولتا تھا نا وصیت دکھاؤ, وصیت دکھا دی تیرے کو, وصیت لکھنی تھی ابو بکر کے لیے. اب ابو بکر, اب مومن بھی اچھا یہ بولو, حافظی بولتے ہیں ہم مومن ہیں, مت تم کہے کہ مومن ہو. رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو ابو بکر کو خلیفہ نہ مانے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا. میں نے حدیثیں دکھائی ہیں, وہ مومن ہی نہیں. مومن وہ ہے جو ابو بکر کو خلیفہ مانے, وہ ہم سنی مانتے ہیں. تو مومن کون ہوا بھائیوں؟ ہم سنی ہوئے. کہو سنی ہو سبحان اللہ. یہ بولتا تھا نا وصیت دکھاؤ, یا اس کو دکھایا میں نے وصیت, اور مولا علی میں نے بھی نہیں دیا کاغذ قلم. اب جو فتویٰ عمر پہ لگاتا ہے وہی مولا علی پہ بھی لگا رہا حافظی. یہ حدیث نمبر ہے مسند احمد کی حدیث نمبر 655, اور وہی علت بیان کری مولا علی نے, وہی علت بیان کری جو حضرت عمر نے کی تھی کہ رسول اللہ تکلیف میں ہے. رسول اللہ تکلیف میں ہے, وہی علت مولا علی بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ تکلیف میں ہے. اب اندازہ لگو میرے بھائیوں, پھر یہ دو رنگی کیوں ہے؟ ایک کو تقدم اللہ کا فتویٰ لگا کے کافر کہہ رہے ہو, اور ایک کو مولا بنا رہے ہو. تو مولا علی پہ بھی فتویٰ وہی لگاؤ. اگر شیعہ اب بھی کہتا ہے کہ حضرت عمر نے تقدم کیا تھا اس حکم کو نہ مان کے, تو پھر مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ بھی وہی حکم لگے گا تقدم کا. یہ حدیث کرتاس کا مسئلہ میں نے ہمیشہ کے لیے سولو کر دیا. حدیث کی روایات سے میں نے پیش کیے ساری روایات آپ کے سامنے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرہ.